बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 दिसंबर है और दिन है सोमवार का। बात करेंगे बेंच फिक्सिंग के मामले की। बेंच फिक्सिंग के मामले पर जस्टिस इजाजुल हसन साहब के जो दो खतूत सामने आए हैं, एक उन्होंने खत लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और दूसरा खत उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। काजी फाइज ईसा साहब बेंच फिक्सिंग जिस तरह से वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो जो कमेटी बनाई गई है, और खुद ये कानून उनके दिल के बहुत करीब था, नून लीग का बनाया हुआ कानून, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब इस कानून को इतना उन्होंने अपने दिल के साथ लगा लिया कि उमर बंदयाल साहब के दौर में जब उनको एक बेंच में बिठाया गया तो वो उठ खड़े हुए। खास तौर पे मिलिट्री कोर्ट के केस में भी नहीं बैठे, पहले उसमें भी नहीं बैठे, जब मिलिट्री कोर्ट का केस जब लगाया बंदयाल साहब ने, उससे उठ गए और बहाना कुछ और बनाया। फिर जब दोबारा बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद बेंच बनाया, उसमें भी नहीं बैठे। अब तीसरी बार बेंच बनाया, उसमें भी नहीं बैठे। यानी तीनों बार काजी फाइज ईसा साहब मिलिट्री कोर्ट के केस में नहीं बैठे। और इसी तरह से जो एक उन्होंने कहा कि जी जो उन्होंने पहला केस टेकअप किया था, फुल कोर्ट बिठाया था, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिठाया था, और उसमें नून लीग का बनाया हुआ कानून जिसके तहत यह था कि 3 जजेस की कमेटी फैसला करेगी बेंच कौन सा होगा, केस किसके पास लगेंगे, ये सारी चीजें। तो लेकिन अब खुद काजी फाइज ईसा साहब पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहुत अहम इंकशाफात जो है वो इजाजुल हसन साहब ने अपने खतूत में किए हैं। उनका मुकम्मल मतन मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या क्या उसमें इजाजुल हसन साहब ने कहा है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो कानून साजी थी उसके मुताबिक ये था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके बाद जो सीनियर तरीन 2 जजेस हैं उनकी कमेटी फैसला करेगी कि कौन कौन से केस फिक्स करने हैं, बेंचेस कौन से होंगे, 184(3) के केसेस के हवाले से उनकी मेंटेनेबिलिटी, ये सारी चीजें डिसाइड करेगी वो कमेटी। अब उस कमेटी के अंदर क्या हो रहा है वो कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है इजाजुल हसन साहब ने कि काजी फाइज ईसा साहब कैसे मनपसंद बेंच बना रहे हैं। और मनपसंद बेंचेस का मकसद ये होता है कि आप मनपसंद फैसले चाह रहे होते हैं। आपको पता होता है कि अगर मैं सीनियरिटी की बुनियाद पर बनाऊंगा बेंच तो पता नहीं इसमें जजेस किस तरह से फैसला करें, लेकिन जब आपको बेंच आप उस वक्त मैनेज करते हैं जब आपको पता होता है कि ये जज मैनेज हो सकते हैं मेरे से, और मशवरे की हद तक जरूरी नहीं है कि कोई पैसे लेके मैनेज हो, ना ही ये इल्जाम यहाँ पर लग रहा है कि जजेस पैसे लेके मैनेज होंगे। किसी के कहने पे हो सकता है मैनेज हो सकता है यहाँ पे ये वाला मामला भी ना हो सकता है सिंपल बात ये हो कि काजी फाइज साहब समझते होंगे ये वो फैसला देंगे जो फैसला काजी फाइज साहब चाह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बेंच बनाई हुई। ये सारे वो सवालात हैं, इनके जवाबात उसी वक्त सामने आएंगे जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच फिक्सिंग की वजह बताएंगे कि ये बेंच फिक्सिंग वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैच फिक्सिंग तो आपने सुना था, लेकिन यहाँ पे बेंच फिक्सिंग हो रही है। जो रजिस्ट्रार के नाम खत है इजाजुल हसन साहब का, उसमें उन्होंने रजिस्ट्रार को ये कहा है जजीला असलम साहिबा को कि एजेंडा जो है वो छुपाया गया, उनके साथ शेयर नहीं किया गया मीटिंग का। और जो साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा वो बताया कि हुआ ये था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 के तहत जो मीटिंग हुई थी जजेस कमेटी की चीफ जस्टिस के चैम्बर में 7 दिसंबर को शाम 4 बजे ये मीटिंग हुई, और बतौर रुकन कमेटी इजाजुल हसन साहब ने कहा कि मैं इसमें शरीक हुआ। एक तो उन्होंने कहा कि बार बार राब्ते के बावजूद मीटिंग का एजेंडा मुझे फराहम नहीं किया गया, और दिन 2:30 बजे एजेंडे के बारे में मालूम हुआ। एजेंडे के 3 नुकात थे, जिनमें लिस्ट में दर्ज मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना, यानी जो लिस्ट साथ भेजी गई थी कि इन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना है, आर्टिकल 184(3) के तहत दायर आईनी दरखास्तों के काबिल समाअत होने के बारे में ऑर्डर जारी करना, और जिन मुकदमात में जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर हुई थी उनके बारे में पॉलिसी तय करना। पहले एजेंडे में तय हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इजाजुल हसन साहब बता रहे कि पहले एजेंडे में तय हुआ कि फौजी अदालतों के बारे मुकदमे का फैसला 5 जजों ने किया है, इसलिए फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए बेंच 7 जजेस पर मुश्तमिल होगा। इजाजुल हसन साहब कहते हैं कि इस मौके पर मैंने वाशगाफ अल्फाज में इजलास को बताया कि पिक एंड चूज का तासुर जायल करने के लिए जरूरी है कि इस केस की समाअत करने वाले एपलेट बेंच में सीनियर जजेस को शामिल किया जाए, क्योंकि ये भी पीडीएम ने नून लीग ने कानून बनाया था कि 184(3) का केस जब डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जितने जजेस डिसाइड करेंगे उससे बड़ा बेंच है वो उसके ऊपर अपील सुनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आपको बता दूं कि पहले रिव्यू होता था सिर्फ कि जजेस फैसला करते थे, वही सेम जजेस सुनते थे, आपने उनको बताना होता था कि आपके फैसले में ये गलती है। अब अपील है, अब 0 से केस जो है वो जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम किया 5 रुकनी बेंच ने, अब उसको 0 से सुना जाएगा 6 जजेस की जानिब से। लेकिन इजाजुल हसन साहब इंकशाफ ये कर रहे हैं कि तय ये हुआ था कि 7 रुकनी बेंच सुनेगा और सीनियर 3 जजेस को इस बेंच में शामिल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जब मैंने ये तजवीज़ दी कि पिक एंड चूज ना किया जाए और सीनियरिटी की बुनियाद पर 7 जजेस को लाया जाए, तो उन्होंने कहा मेरी तजवीज़ से चीफ जस्टिस ने इत्तफाक किया और कहा कि इस सिलसिले में मुतल्लिका जजेस से राब्ता करके उनसे बात करूंगा
اور اگر کوئی سینئر جج بینچ میں شمولیت پر راضی نہ ہوا تو ان کی جگہ اگلے سینئر ترین جج کو شامل کیا جائے گا. یہی اصول کیس نمبر 3 سے 6 کے لیے بھی اپنانے پر اتفاق ہوا. اچھا دوسرا کیس وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا تھا, اس میں بھی قاضی فیصل صاحب نے جو ہے وہ بقول اس لیٹر کے ڈنڈی ماری ہے, بینچ فکسنگ کی ہے. یہ فیصلہ ہوا کہ 3 رکنی بینچ سینیارٹی کے اصول پر تشکیل دیا جائے گا. اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ مذکورہ دونوں مقدمات کے معاملے میں متعلقہ ججز کی رائے لینے کے بعد کمیٹی کے اراکین کو آگاہ کر دیا جائے گا. یعنی یہ طے ہوا تھا کہ جب چیف جسٹس ججز سے بات کریں گے اور اگر کوئی نہیں بیٹھنا چاہے گا تو پھر اس کمیٹی کو بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں جج نے انکار کر دیا, اس میں اتنا تپڑ نہیں ہے, اس میں اتنی جرت نہیں ہے, اس میں اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اور یہ کیس سن سکے, تو وہ بھاگ گیا ہے. تو اس لیے, اور ان میں اکثریت اب قاضی صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں, تو بتا دیا جائے گا کمیٹی کو. رجسٹرار کے نام خط میں اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ کمیٹی کے فیصلوں کے بعد جمعے کو دونوں بینچوں کی معلومات کا انتظار کیا اور کم از کم 3 بار فون پر آپ سے رابطہ کیا. یعنی رجسٹرار وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بار میں نے آپ کو کال کی, میرے آفس نے انتظار کیا, لیکن ہر بار میرے آفس کو بتایا گیا کہ آپ کے نوٹ کے ساتھ, یعنی رجسٹرار کے نوٹ کے ساتھ فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھیجی گئی ہے. آخری بار 6:30 بجے رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ آپ کام ختم کر کے گھر جا چکی ہیں, یعنی رجسٹرار صاحبہ گھر جا چکی ہیں. اعجاز الحسن صاحب جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں, ان کو منٹس ان کے ساتھ شیئر کیے بغیر, ان کو بتائے بغیر, ان کو منٹس دکھائے بغیر. جمعے اور ہفتے کو نہ تو 5ویں میٹنگ کی فائل مجھے بھیجی گئی, نہ منٹس مجھے دکھائے گئے, نہ ہی منٹس پر مجھ سے دستخط لیے گئے, لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر منٹس اپلوڈ کیے گئے. خط میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے ممبر کے ناطے میرا حق اور فرض ہے کہ میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں اور جو فیصلے ہوئے منٹس میں اس کی صحیح عکاسی کو یقینی بناؤں. کس نے کیا کہا, کس چیز پر اتفاق ہوا, کہاں اختلاف ہوا, اس بارے منٹس میں سب کچھ موجود ہونا چاہیے. لیکن جو 5ویں میٹنگ کے منٹس ہیں جو آپ نے بنائے ہیں اور اپلوڈ کیے ہیں, اس میں صورتحال کی صحیح عکاسی نہیں کی گئی, غلط بیانی ہے, جھوٹ ہے اس میں, ان منٹس میں. جو میٹنگ میں ڈسکس کچھ اور ہوا, منٹس کچھ اور جاری کر دیے. ظاہر ہے قاضی فیصل صاحب رجسٹرار صاحبہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہیں. خط میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 کا متن دیتے ہوئے اعجاز الحسن صاحب نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق کمیٹی میں اکثریتی رائے پر فیصلے ہوتے ہیں, لیکن اسپیشل بینچ کی تشکیل کا فیصلہ کمیٹی کا نہیں, کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہی نہیں گیا. اچھا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ کیا بھٹو والے کیس کی بات ہو رہی ہے, کس کیس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو معاملہ اس کمیٹی کے سامنے رکھا ہی نہیں گیا. اگر اسپیشل بینچ, اچھا یہ مجھے لگتا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اسپیشل بینچ کا معاملہ رکھا جاتا تو بطور رکن اس سے اتفاق کرتا, اختلاف کرتا یا رائے دینے سے گریز کرتا, لیکن افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کمیٹی کے فیصلے کے مطابق فوجی عدالتوں کے معاملے میں اپیل کے لیے 7 رکنی تشکیل بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا تھا, لیکن 6 رکنی تشکیل دیا گیا. اس بارے میں مجھے مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا گیا کہ سینیارٹی میں اوپر کے کس جج نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کی. آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر آئینی درخواست کی سماعت کے لیے بھی بینچ کی تشکیل میں سینیارٹی کے اصول کو پامال کیا گیا. اس عدالت کے ہر جج کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن اصول شفافیت اور اس عدالت کی ساکھ و عزت کی خاطر 3 رکنی بینچ سینیارٹی کی بنیاد پر بننا چاہیے تھا, کیونکہ اتفاق اسی پر ہوا تھا. یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی درخواست پر بات ہو رہی ہے جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری شوکاز نوٹس کو چیلنج کیا ہے. اس میں بھی طے یہ ہوا تھا کہ سینیارٹی کی بنیاد پر ہوگا, لیکن کیا گیا کہ جونیئر ترین ججز کو جو ہے اس میں ڈالا گیا. یہی ہوتی ہے بینچ فکسنگ. جب آپ نے مرضی کے فیصلے لینے ہوتے ہیں اسی وقت آپ ایسے کرتے ہیں. اب یہ تو قاضی صاحب بتائیں گے کہ کیا وہ ہر معاملے میں اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہ رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریکارڈ درست رکھنے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ مجھے دکھائے بغیر اور میرے دستخط لیے بغیر منٹس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے. امید رکھتا ہوں کہ میرے خط کو بھی اسی طرح سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا. دوسرا جو انہوں نے خط ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ خط ویسے 17 نومبر کا ہے, یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ 17 نومبر کا خط ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ 20 سے 24 نومبر 2023 تک کے عدالتی ہفتے کے لیے تشکیل دیا گیا روسٹر 16 نومبر کو شام 6 بجے مجھے موصول ہوا. بظاہر بینچز تشکیل دینے کا یہ روسٹر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3(a) کے مطابق جاری ہوا, لیکن ججز کمیٹی کا آخری اجلاس 26 اکتوبر کو ہوا, جس میں یہ طے کیا گیا کہ بینچ نمبر 3 میں اعجاز الحسن صاحب, جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر, جبکہ بینچ نمبر 4 میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی پر مشتمل ہوگا. مذکورہ میٹنگ میں یہ اتفاق رائے بھی ہوا تھا کہ مذکورہ بینچز موسم سرما کی تعطیلات یعنی 16 دسمبر 2023 تک مقدمات کی سماعت جاری رکھیں گے. 26 اکتوبر کو جو اجلاس ہوا اس میں جو بینچز بنائے گئے, یہ طے ہوا کہ 26 اکتوبر کو بنائے گئے بینچز 16 دسمبر تک کنٹینیو کریں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا,
لیکن جب 26 اکتوبر کے بعد کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا تو میرے لیے یہ بات باعث حیرت ہے کہ مذکورہ دونوں بینچز تبدیل کر دیے گئے اور رجسٹرار جوڈیشل کی جانب سے بالکل نیا روسٹر جاری ہوا، جس میں کہا گیا کہ کمیٹی کی جانب سے یہ روسٹر جاری ہوا ہے۔ نئے روسٹر میں جسٹس جاز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی پر مشتمل بینچز تشکیل دیے گئے، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل ایک نیا بینچ بنا دیا گیا۔ حالانکہ کمیٹی میں اس بارے میں نہ تو تبادلہ خیال ہوا، نہ ہی ان بینچوں کے روبرو مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس بڑے پیمانے پر روسٹر میں تبدیلیوں کا سرکولیشن کے ذریعے بھی منظوری نہیں لی گئی۔ سرکولیشن کے ذریعے منظوری لے لیتے، میٹنگ نہیں کرنی، سرکولیشن کے ذریعے منظوری لے لیتے، وہ بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اجاز الاحسن صاحب کہتے ہیں کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ جسٹس سردار طارق مسعود علیل ہیں اور میٹنگ میں شرکت سے قاصر ہیں، تو پھر وہ چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ جو 16 نومبر کو کے جو اجلاس کی تفصیلات انہوں نے دوبارہ ان کو بتائی ہیں، یاد دلائی ہیں قاضی فیصل صاحب کو، کہ آپ نے 15 نومبر کو مجھ سے رابطہ کر کے معلوم کیا کہ کیونکہ 15 کو میٹنگ ہوئی نہیں تھی، 16 کو کیا ہوا تھا، 15 نومبر کو آپ نے مجھ سے رابطہ کر کے معلوم کیا کہ کمیٹی کا اجلاس 16 نومبر کو شام 4 بجے طے ہے، کیا آپ دستیاب ہوں گے؟ تو میں نے بتا دیا کہ میں دستیاب ہوں۔ 26 نومبر کو تو طے ہو گیا تھا نا کہ 16 دسمبر تک یہی بینچ کنٹینیو کریں گے، لیکن اس دوران 15 نومبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوچھتے ہیں اجاز الاحسن صاحب سے کہ 16 نومبر کی میٹنگ کے لیے آپ اویلیبل ہیں؟ اگر 16 کو ہم میٹنگ کر لیں؟ انہوں نے کہا جی میں اویلیبل ہوں۔ اجاز الاحسن صاحب کہتے ہیں کہ جمعرات 16 نومبر کو صبح عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے پھر رابطہ کیا گیا، میں نے کہا میں اویلیبل ہوں۔ جبکہ 12 بجے آپ کے دفتر سے اجلاس کے بارے کنفرم کیا، میں نے کہا میں اویلیبل ہوں، لیکن 3 بجے آپ کے پرسنل سیکرٹری کی طرف سے بتایا گیا کہ جسٹس سردار طارق مسعود علیل ہیں اور اگر مجھے اعتراض نہیں تو اجلاس اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ میری طرف سے اعتراض نہ ہونے پر اجلاس اگلے ہفتے کے لیے ملتوی ہوا، لیکن ججز کمیٹی کی میٹنگ کے بغیر اسی روز روسٹر جاری ہو گیا۔ حالانکہ اجاز الاحسن صاحب کو قاضی فیصل صاحب کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اویلیبل ہوں، 15 کو بھی کہہ رہے ہیں اویلیبل ہوں، 16 کو بھی 3 بار کہہ رہے ہیں اویلیبل ہوں، بیمار سردار طارق مسعود صاحب ہیں، لیکن اچانک روسٹر جاری ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آج 17 نومبر، کیونکہ 17 نومبر کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ آج 17 نومبر کو سرکولیشن کے ذریعے مجھ سے روسٹر کی منظوری کے لیے کہا گیا، لیکن روسٹر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس پر باقی دونوں جج صاحبان کے دستخط موجود ہیں اور مجھے صرف خانہ پوری کے لیے دستخط کا کہا گیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جب میں ہر وقت مشاورت کے لیے دستیاب ہوں تو پھر ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ میری درخواست ہے کہ فی الفور نیا روسٹر واپس لیا جائے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 کے خلاف ہے یہ روسٹر، اور 26 اکتوبر کو جس روسٹر پر اتفاق ہوا اس کو 16 دسمبر تک جاری رکھا جائے۔ اور یہ اجاز الاحسن صاحب نے ان کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال کے سامنے بینچ فکسنگ جاری ہے، مرضی کے بینچ، مرضی کے جج اور شاید مرضی کے فیصلے، اس لیے بینچ مرضی کے تشکیل دیے جاتے ہیں تاکہ مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جا سکیں۔ اب ان کا جواب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی دیں گے، جن کے اوپر بینچ فکسنگ کا الزام لگ رہا ہے، جن کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ